کہ محبت وہ نہیں جو میرے دل سے اٹھے، جس کا فیصلہ میں اور آپ کریں۔ محبت کا معیار شریعت میں بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جسے محبت ہو وہ اطاعت کرے، جسے محبت ہو وہ اطاعت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا بھی تقاضا یہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم رب سے محبت کرنے والے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے اللہ سے پیار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، تو یہ سورہ آل عمران کی یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال سبحانه في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطيعوه تهتدوا۔ بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور فرمایا اگر تم آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اطاعت کرو گے تو پھر ہی ہدایت یافتہ بن سکو گے۔ احباب گرامی، رب تعالیٰ کی حمد و ستائش کے پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، سید الصلحاء، سید الاتقیاء، سیدنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا قرار اور سکون، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ حقیقی محبت کرنے والا بنا دے اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ احباب گرامی، جو ماہ مبارک گزر رہا ہے، جس کی آج 11 تاریخ ہے اور ہجری کیلنڈر کا یہ تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں کائنات کے امام، تمام نبیوں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ اس ماہ مبارک میں اس دنیا میں تشریف لائے اور یہ وہ مہینہ بھی ہے کہ جس مہینے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے۔ اس دنیا میں تشریف بھی لائے اور اس دنیا فانی سے رب تعالیٰ کے حضور پیش بھی ہو گئے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس مہینے کا پیغام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی ذات گرامی کے ساتھ جڑے ہوئے اس مہینے اور دن اور تاریخ کی ہمارے لیے کیا حیثیت ہے اور ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ سچ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ایسی مبارک ہستی ہیں کہ اس دنیا میں بسنے والا کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی انسان وہ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ بلا شبہ کسی نہ کسی حد تک ضرور محبت رکھتا ہے۔ انسان میں نے اس لیے کہا کہ ہر سلیم الفطرت انسان اگر وہ کسی اور بھی مذہب کا ماننے والا ہے، یقین جانیں اسلام کے فالورز کے علاوہ کئی غیر مسلم موجود ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر باقاعدہ طور پر کتب تحریر کی ہیں۔ صرف کتابیں نہیں لکھیں بلکہ کتاب لکھتے لکھتے دنیا میں آنے والے 100 بہترین انسانوں کا تذکرہ کیا اور ان 100 میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ذکر مبارک فرمایا۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ہر مسلمان بھی محبت کرتا ہے بلکہ ہر سلیم الفطرت انسان بھی محبت کا دعویٰ رکھتا ہے، لیکن ہم نے اپنی اپنی محبت کو آج شریعت کے سامنے پیش کرنا ہے اور پھر یہ جواب لینا ہے، نتیجہ لینا ہے، اخذ کرنا ہے کہ
کس کی محبت کو کتنے نمبر ملتے ہیں اور کس کی محبت اصلی قرار پاتی ہے اور کس کی محبت نقلی کہہ لیں، جعلی کہہ لیں یا پھر نامکمل کہہ لیں، یہ شریعت نے بتانا ہے، میں نے یا آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں شریعت کے دلائل ہم نے ضرور دیکھنے ہیں، اپنی محبت کو سامنے رکھیں اور قرآن و سنت کی بات کو بھی سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کیا ہے، محبت کے تقاضے کیا ہیں، میں ان تقاضوں پہ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں، کس حد تک وہ تقاضے پورے کر رہا ہوں، اور میں اپنی محبت کو کس گراف اور کس کیٹاگری میں دیکھتا ہوں۔ یہ ابھی قرآن و سنت کی بات سن کر ہم اخذ کریں گے، نتیجہ نکالیں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک سے زائد مقام پر یہ انداز اپنایا گیا ہے، میں صرف ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ نبی گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ہاں ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہیں، ان کی جان بعد میں ہے، ان کی اپنی روح اور اس کی تسکین بعد میں ہے، ان کے سانس کا جاری رہنا اور اس سلسلے کا برقرار رہنا، بحال رہنا، یہ بعد میں ہے۔ ان کی جان کو کیا نقصان ہے، کیا خدشات ہیں، کیا خطرات ہیں، کیا تحفظات ہیں، یہ بعد میں ہے۔ پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس اصول کو دیکھنا ہے اور میں نے پھر اپنے اندر جھانکنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور سورۃ الاحزاب مجھے کس طرف پکار رہی ہے، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اگر تو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے زیادہ محبت ہے خاندان سے بڑھ کے، اگر سنت رسول اور نبی پاک کی حدیث مبارکہ اور ذات مبارکہ وہ میرے لیے، میرے خاندان، میرے عزیز و اقارب، میرے اہل خانہ، حتیٰ کہ میرے اندر بسنے والی خواہشات میری چاہتوں اور خواہشوں سے زیادہ بڑھ کے ہے، تو پھر تو اس کا مطلب کہ گراف محبت کا اوپر ہے۔ اور اگر نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ایک طرف کر کے میرے اندر بسنے والی خواہش وہ زیادہ ترجیح پاتی ہے، میرے عزیز و اقارب اور میرے اہل خانہ کی بات نبی پاک کی بات سے وہ زیادہ اہم قرار پاتی ہے، میں اس کو اگنور کر کے نعوذ باللہ ان کی بات کو ترجیح دے دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کا گراف وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، محبت کا معیار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ رب تعالی ہمیں 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی محبت عطا فرما دے۔ احباب گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے 10ویں پارے میں تو اتنی تفصیل بیان کر دی، اتنی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی ذات گرامی کا تذکرہ فرمایا کہ اخیری کر دی ہے۔ کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ کے ذریعے پہنچایا گیا ہے، یعنی آپ کی شان کو آپ کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ کیسے فرمایا؟ فرمایا قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرما دیجئے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرمایا ان کو بتائیں، ان کو فکر دلائیں، اگر تمہارے باپ و ابناؤکم تمہاری اولادیں، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری گھر والیاں، و عشیرتکم تمہارا کنبہ قبیلہ اور خاندان، و اموال اقترفتموها وہ مال جس کو جمع کرتے ہو، گن گن کے رکھتے ہو، جس کی فکر میں دن اور رات لگے رہتے ہو اور جس کی کمی سے تم ڈرتے رہتے ہو، ومساکن ترضونها اور تمہاری بلڈنگیں، تمہارے مکانات، تمہارے خوبصورت محلات جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر تمہیں اللہ سے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر پیارے لگتے ہیں، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری کسی بھی صورت میں اللہ کا عذاب اتر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہر رشتے سے بڑھ کر، ہر اپنے پیارے سے بڑھ کر اور ہر محبوب چیز اور مال سے بڑھ کر اللہ اور اس کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت حقیقت میں کرنی ہے، صرف دعویٰ نہیں کرنا ہے۔ اگر صرف دعویٰ ہے تو پھر ایمان کامل نہیں ہے، اگر عمل بھی اسی بات پر ہے تو اس کا مطلب ایمان کامل ہے۔ اللہ ہمیں کامل ایمان والی محبت نصیب فرمائے۔ احباب گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، آپ دیکھیے گا اس مہینے میں کئی انداز اپناتے ہیں، جس سے بھی پوچھیں گے جواب ایک ہی ملے گا کہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ جس نے گزشتہ 10-11 دنوں میں کیا ہے اس کا جواب بھی یہی ہے، اور جس نے آج یا کل یا آخر تک کرنا ہے ربیع الاول کے اندر اس کا جواب بھی یہی ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جی کیا جواب ہے؟ محبت رسول کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ کی وجہ سے، آپ کے ساتھ محبت اور پیار کی وجہ سے۔ لیکن عرض کر دیا ہے میں نے کہ محبت وہ نہیں جو میرے دل سے اٹھے، جس کا فیصلہ میں اور آپ کریں۔ محبت کا معیار شریعت میں بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جسے محبت ہو وہ اطاعت کرے، جسے محبت ہو وہ اطاعت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود ہی اپنی شان ان کو بتائیں، ہمارا پیغام سنائیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا بھی تقاضا یہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم رب سے محبت کرنے والے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے اللہ سے پیار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، تو یہ سورہ آل عمران کی یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔
اللہ سے محبت وہی کرتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت وہی کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسرے مقام پر وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گے تو ہی ہدایت یافتہ ہوگے، ورنہ جتنی بھی نیکیاں کرنے والے بن جاؤ آپ کی نیت نہیں دیکھی جائے گی، آپ کا عمل دیکھا جائے گا۔ یہ میں نے اس لیے جملہ بولا کہ ہمارے ہاں یہ بھی جواب ملتا ہے، بہت سارے لوگ ہمارے بھولے ہوئے بھائی وہ کہتے ہیں جی ساڈی نیت تو صحیح ہے، میں یہ جو خرچ کر رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو یہ کیوں کر رہے ہو؟ نبی محترم کی محبت میں کر رہا ہوں۔ بھائی یہ تو محبت نہیں ہے، یہ تو محبت کے خلاف ہے، اطاعت کے خلاف ہے، نبی پاک کی حدیث کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ نیت کے مطابق ہونا ہے، میری نیت تو صحیح ہے نا۔ میرے بھائی اکیلا نیت سے کام نہیں چلے گا، نیت کے ساتھ ساتھ انسان کے عمل کی جو جہت ہے، جو سمت ہے، ڈائریکشن ہے، وہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر یہاں آپ اڈے پہ جائیں اور مشرق کو جانے والے رکشے یا گاڑی پہ کوئی بیٹھ جائے، کہاں جانا چاہتے ہیں جی؟ میں کوٹ رادا کشن جانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں بھائی یہ تو سیدھے قصور جا رہی ہے۔ کہتے نہیں چھڈو جی، میری نیت تک کوٹ رادا کشن جان دی نا۔ اسے بتایا جائے گا بھائی یہ رکشہ جاتا ہی قصور ہے، یہ گاڑی جاتی ہی قصور ہے، مشرق کی ڈائریکشن ہے، یہ مغرب سائڈ پہ کوٹ رادا کشن ہے، پلیز آپ گاڑی تبدیل کریں۔ وہ کہتا نہیں، جب میں نے نیت کر لی ہے، میں نے جانا کوٹ رادا کشن ہے، تو بس جس پہ بھی بیٹھ جائے تو چلا جاؤں گا، کرایہ بھی لگے گا، وقت بھی لگے گا، پہنچ نہیں سکے گا۔ غلط سفر اختیار کیا ہے، ڈائریکشن غلط ہے، نیت اچھی ہے، بالکل اچھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صحابہ کرام اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے گھر آ جائے، حاضر ہوئے۔ ہماری ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے استفسار کیا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی عبادت کا شیڈول کیا ہوتا ہے، آپ کس قدر عبادت کرتے ہیں، کب کیا کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، ذرا بتائیں، ہم جائزہ لیں اور پھر اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو اور بہتر کریں، پالش کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے شیڈول کو انہوں نے دیکھا اور سنا کأنہم تقالوہا، انہوں نے تھوڑا محسوس کیا، قلیل محسوس کیا، اور انہوں نے یہ عزم کیا کہ ہم اس سے بڑھ کر کوشش کریں گے، نیکی میں ہم نے اور آگے بڑھنا ہے۔ ہیں بھی نبی پاک کے شاگرد، نبی پاک علیہ السلام کے دور میں بسنے والے، نیت بھی بہت اچھی۔ ایک بولا کہتے جی لو جی پراؤ، میں تو اج تو بعد کدی بھی رات نو سونا ہی نہیں، گل ختم، میں ساری رات تہجد پڑھنی کرنی، میں کدی سونا ہی نہیں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام اتنے معصوم عن الخطا ہیں، ان کی غلطی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہیں، مقرب ہیں، اس کے باوجود آدھی آدھی رات، پونی رات جاگتے ہیں، اور میں اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لو جی آج کے بعد میں نے کبھی رات کو آرام نہیں کرنا، ہر رات میری قیام میں گزرے گی، آرام میں نہیں، جب تک زندہ ہوں ایک رات بھی نہیں سوؤں گا۔ کرنا کیا تھا؟ چوری کرنے کی نیت، کیا جی؟ عبادت، قیام، بڑی خوبصورت عبادت، اللہ اکبر، نیت بہت خوبصورت ہے۔ دوسرے نے کہا آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر میرا بھی ارادہ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد جتنے دن اللہ نے لکھے ہیں میری زندگی میں، ایک دن بھی روزے کا ناغہ نہیں ہوگا، میں آج تو بعد روزے دا ناغہ نہیں کرنا۔ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام انہیں نفلی روزے رکھ دیں اسی کتنے کھلوتے ہیں۔ میں نے آج کے بعد کسی دن بھی روزے کا ناغہ نہیں کرنا۔ بڑی خوبصورت نیت ہے، عمل بھی بہت خوبصورت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک روزہ رکھنا اللہ کی راہ میں 40 سال کی مسافت اللہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ واسطے روزہ رکھے، اللہ دی راہ وچ روزہ رکھے، فرض کے علاوہ نفلی روزوں کی بڑی فضیلت۔ تیسرے نے کہا جی سنو،
یہ عائلی زندگی، خاندانی زندگی، یہ معاشرتی زندگی بڑی مصروفیات ہیں، بڑی الجھنیں ہیں، میں تو شادی نہیں کرنی، میں بیوی بچوں کے معاملات میں، مصروفیات میں جو میں نے رہنا ہے، وہ سارا وقت، وہ ساری سرگرمیاں، وہ ساری ایکٹیویٹیز، وہ سارا مال، وہ سارا میرا کام، وہ سارا دین کے لیے ہوگا، عبادت کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا، اس کے پاک پیغمبر کے لیے ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام۔ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے 3 شاگرد فلاں فلاں آئے تھے، انہوں نے یہ پوچھا، ہم نے یہ جواب دیا۔ اس کے بعد ان کا یہ رد عمل تھا، ان کا یہ عزم تھا، آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا، تحقیق کی کہ واقعی تم نے یہ ایسے ایسے کہا ہے، تم وہی ہو؟ جی بالکل ہم نے کہا ہے جی۔ وہاں پہ پیغام دیا، ڈانٹا، نیت اچھی تھی، نیت، یہ جملہ میرے ساتھ ذرا یاد کر لیں، نیت بڑی اچھی تھی، محنت بھی بڑی لگنی تھی بھائی، ناغا نہیں کرنا روزے کا، رات ساری اللہ کے سامنے جگراتے میں کاٹیں گے، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں کبھی کبھی تو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رمضان کے علاوہ بھی کبھی رات کو کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت بڑی خوبصورت ہے، مگر اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے محبت کا معیار بتا دیا، فرمایا انا اتقاکم، میں تواڈے تو زیادہ اللہ تو ڈرنا لا، میں تم سے زیادہ متقی ہوں، میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہوں، مجھے دیکھتے نہیں ہو، روزہ رکھ بھی لیتا ہوں، ناغا بھی کر لیتا ہوں، رات قیام بھی ہوتا ہے اور آرام بھی، میں نے شادی نہیں شادیاں کی ہیں، عائلی زندگی گزار رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ عبادت کرتا ہوں، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اگر تم نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے، جس نے میرے طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے، اس میں یہ سمجھایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے محبت کا کوئی معیار بنا لیتا ہے، کوئی نیک کام انجام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی پاک کی محبت میں ہو رہا ہے، اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے، لیکن اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نبی پاک کی سیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، صحابہ کرام کے عمل کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، فرمایا وہ فلیس منا، وہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ عمل جیسا بھی ہو، محنت جتنی بھی ہو، معلوم یہ ہوا کہ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ لو كان حبك صادقا لأطعته لأن المحب لمن يحب مطيع، اگر تیری محبت واقعی سچی ہو تو تو اس کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، کیوں؟ لأن المحب لمن يحب مطيع، محبت کرنے والا محب اپنے محبوب کا تابع دار ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت رسول کے حوالے سے سورہ محمد کے آخری رکوع میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اور اس کی اہمیت کو یوں بیان فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اگر نہیں مانو گے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے کیے ہوئے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، کیتی کتری کھوچے چلی جائے گی، محنت ضائع چلی جائے گی، آپ کی جہود اور آپ کی جد و جہد اور کاوش وہ رائے گاں ہو جائے گی۔ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے یا اللہ کی بات مانتے ہوئے کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مانتے ہوئے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت
الہی اور اطاعت رسول کو اپنا شعار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو ہر مسلم کا ہے، لیکن کیا زندگی میں ہم نے کبھی ایسا کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے ہم نے زندگی کی کسی بری عادت کو تبدیل کیا ہو؟ ہمارا دل چاہ رہا ہو کہ یہ کیا جائے، ہمارے عزیز و اقارب چاہ رہے ہوں کہ یہ معاملہ انجام دیا جائے، لیکن صرف اس وجہ سے میں چھوڑ دوں کہ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور صحابہ کرام کی محبت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جنہوں نے سنی اور اس کو اپنایا، ان کا تو یہ کہنا ہوتا تھا، ان کا تو یہ انداز ہوتا تھا، اگر کوئی آگے سے کہہ دیتا نا جواب میں، حدیث کے جواب میں، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے، تو وہ غصے میں آ جاتے اور کہا کرتے اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تم بدلے میں بات کر رہے ہو کہ ابو بکر و عمر کی یہ بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آسمان سے کہیں پتھروں کی بارش نہ اتر آئے کہ یار گلاں گیجیاں کر دے ہو۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، تم کہتے ہو کہ میرے اس بڑے امام صاحب کا یہ فرمان اور عمل ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تسی قرآن و سنت دے مقابلے چ دلیل کسی ہور دی دیندے ہو۔ ہر کسی کا مقام اپنی جگہ پر ہے بھائیو، لیکن جب ہمارے سامنے اللہ کا قرآن آ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، تو پھر میری محبت کا پتہ چلے گا کہ میری ترجیحات کیا ہوتی ہیں۔ میں اللہ رسول کی بات کو اپناتے ہوئے باقی سب کی باتوں کو چھوڑتا ہوں، یا پھر مجبور ہو جاتا ہوں اور اللہ رسول کی بات چھوڑ دیتا ہوں، باقی سب کی بات کو میں ترجیح دیتے ہوئے اپنا لیتا ہوں۔ محبت کا معیار سامنے آ جائے گا، محبت کا رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں سب سے زیادہ اللہ رسول کی محبت کو اپنانے اور ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل مومن، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میری ذات مبارکہ اس کے ہاں اس کے والدین سے بڑھ کر اور اس کی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، اور ساری کائنات سے بڑھ کر اس کی ہاں محبوب نہ ہو جائے۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کی بات کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ تو یوں سمجھے کہ خلاصہ ہی بیان کر دیا۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، آپ فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی جنتیوں کی فہرست اور لسٹ میں شامل فرمائے۔ نبی سے محبت کرنے والوں سنو صحیح بخاری کی روایت، کل امتی یدخلون الجنہ، محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اس فرمان کو ذہن میں رکھنا، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جیسے آپ کو تعجب ہوا، ہمیں تعجب ہوتا ہے، صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا
سوال اٹھایا گیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن یأبی، اللہ کے پاک نبی جی جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی. جنت میں داخل ہونے سے کسی نے بھلا انکار کیا ہے یا کرنا ہے؟ گل اندر نہیں گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی سمجھ آ جائے گا. من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. آپ نے یہ نہیں کہا جنت میں داخل ہوگا، ماضی کا صیغہ ہے. بڑے لکھے لوگ ہیں، صیغوں کو بھی جاننے والے بیٹھے ہیں. ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی، گزرا ہوا زمانہ، پاسٹ جس کو کہتے ہیں، پاسٹ. فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. یقین کر لو، نبی کی اطاعت کرنے والوں یقین کر لو، آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ومن عصانی، اگلا جملہ تکلیف دہ ہے. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا ہے. فیصلہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، بلکہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اپنی محبت کو جانچ لیجئے، میں اطاعت کے اندر کہاں پہ کھڑا ہوں، محبت کے دعوے میں کہاں کھڑا ہوں. دعویٰ تو یقیناً ہر مومن کا یہی ہوتا ہے، محبت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن جان قربان کا دعویٰ کرنے والا اپنی خوشی میں نبی پاک کو نہیں اپناتا ہے، اپنی غمیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتا ہے، اپنی شادیوں اور فنکشنز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اگنور کر دیتا ہے. جان بھی قربان ہے لیکن مجبور ہیں، خاندان کی بات قربان نہیں کر سکتے، اپنے رواجوں کو قربان نہیں کر سکتے، اپنے دل کی تمناؤں اور خواہشات کو ہم قربان نہیں کر سکتے. مجبور ہیں. اللہ ایسی مجبوریوں سے محفوظ فرمائے. کاہے کی مجبوری ہے بھائی؟ سیدھا کہہ دیجئے، سٹریٹ فارورڈ، بھائی میرے سامنے اللہ کے پاک نبی کا فرمان ہے، میں اب آگے نہیں چل سکتا، میں آگے نہیں چل سکتا. کون نہیں جانتا مدینہ پاک کے اندر موجود ہے مسجد قبلتین. اللہ ہم سب کو روضہ پاک کی، مسجد نبوی کی، مکہ مکرمہ کی، مسجد قباء کی، مسجد قبلتین کی، غزوہ احد، میدان احد اور جنت البقیع سب کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. مسجد قبلتین کا معنی کیا ہے؟ کبھی غور فرمایا؟ قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، دو قبلوں والی مسجد. اہل مدینہ کا قبلہ اس وقت جنوب کی طرف ہے، جیسے ہمارا مغرب کی طرف ہے نا، مشرق مغرب شمال جنوب. تو مدینہ والوں کا قبلہ وہ جنوب کی طرف ہے، یعنی مکہ اس طرف ہے ان کے مطابق. اور جو پہلے قبلہ تھا اس ڈائریکشن کے مطابق، اس لوکیشن کے مطابق، وہ بالکل ان کے شمال کی جانب تھا، بیت المقدس یا بیت المقدس. پہلے اس طرف قبلہ، اب ادھر ہے. یا اگر اپنے حساب سے ہم سمجھیں تو پہلے اس طرف تھا، اب اس طرف ہے. کائنات میں آسمان نے اور آسمان کے نیچے جینے والوں نے، چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ آ کر کہتا ہے میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی بجائے اب بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا ہے. تو کسی نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا اور شاید نہ دیکھ سکے گا. ایک ہی نماز اس کی آدھی رکعتیں ادھر منہ کر کے ادا کی جاتی ہیں، باقی آدھی ادھر منہ کیا جاتا ہے. اتنا انتظار بھی نہیں کیا جاتا ہے کہ یار شام سے شروع کر لیں گے، اب یہ 4 رکعتوں میں سے 2 تو پڑھ چکے ہیں، باقی 2 بھی ادھر پڑھتے ہیں. کہا نہیں، شام سے نہیں، ابھی تبدیل ہوا ہے، ابھی عمل کیا جائے گا. امام صفے چیرتا ہوا ادھر سے ادھر آتا ہے، پہلی صف آخری اور آخری پہلی بنتی ہے، صفوں کی ڈائریکشن چینج ہوتی
رہی ہے، پہلے ادھر کو اللہ کو منہ کر کے پکار رہے تھے، فوراً اللہ کے نبی کی ایک بندے کی حدیث سنتے ہوئے منہ اپنا بدل لیا ہے، قبلہ تبدیل کر لیا ہے۔ کیوں؟ ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چشم فلک نے ایسا منظر بھلا کہاں دیکھا ہوگا؟ محبت میں بھی کرتا ہوں، محبت کا دعویٰ آپ کا بھی ہے، اور محبت کا دعویٰ ان صحابہ کرام کا بھی ہے۔ آواز اور اعلان ہوتا ہے، ان اللہ ورسولہ، لوگوں سنو، تمام محلے والے گلیوں والے سنو، اللہ اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مجلس جمی ہوئی، صحابہ کرام ایک دوسرے کو شراب پیش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جام دے رہے ہیں۔ جب آواز سنی فوراً تھم گئے اور منہ کے ساتھ لگا ہوا وہ جام نیچے اتار دیا اور سارے مٹکے توڑ دیے، شراب کو باہر انڈھیل دیا، گرا دیا۔ صحابی کہتے ہیں جب میں اعلان کر کے آیا نا واپس تو مدینہ پاک کی گلیوں میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا ہے۔ ان لوگوں نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا ہے کہ چلیں جو مجلس جمی ہوئی ہے اس سے تو محظوظ ہو جائیں، اس سے تو لطف اندوز ہوا ہی جائے، جو ہمارے گھر میں پیسوں کی لائی ہوئی اور بنائی ہوئی شراب ہے اس کو تو پورا کر لیا جائے۔ کہا نہیں، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آ گیا ہے اس کے بعد یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے ہمیں اللہ کے نبی سے پیار ہے۔ آج میں بھی یہ کہتا ہوں، آپ بھی یہ کہتے ہیں، لیکن کیا اس زاویے میں ہم ان کی نقل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا ان کے راستے اور منہج کو بھی اپنا رہے ہیں یا نہیں؟ حدیث بھی سن رہے ہیں، اپنی منمانی بھی کر رہے ہیں، دن بھی رات بھی، گھر میں بھی باہر بھی، تجارت میں بھی، سیاست میں بھی، معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی، ہر جگہ پر، دین میں بھی دنیا میں بھی منمانی چل رہی ہے، والعیاذ باللہ ونستغفر اللہ۔ اور نعوذ باللہ دین ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے جو جہاں سے بھی مل جائے، کبھی کوشش ہی نہیں فرماتے، کبھی محنت ہی نہیں کرتے ہیں تحقیق کر لی جائے کیا واقعی یہ نبی پاک کا فرمان ہے یا نہیں۔ واٹس ایپ پہ لگا ہوا اسٹیٹس بھی دین ہے، فیس بک پہ آئی ہوئی پوسٹ بھی دین ہے، باہر سے سنی ہوئی بات بھی دین ہے، جہاں سے جو سنا اس کو دین سمجھ لیا۔ بھائی دین اتنا غریب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تحقیق کر کے صحیح قرآن و سنت کو سمجھنے، پڑھنے، یاد کرنے، اپنانے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دن گزر چکے جو محبت کے مطابق کیا اللہ قبول فرمائے، جو سنت کے خلاف ہوا اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور آئندہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ الصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم وبارک واکرم وانعم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد، احباب گرامی، میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے ربیع الاول کے پیغام کے طور پر دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ کوشش فرمانی ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کوئی ایک صحیح کتاب الرحیق المختوم ہو یا کوئی بھی اور کتاب، اس کو انشاءاللہ زندگی میں ہم نے ضرور پڑھنا ہے، مطالعہ فرمانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو انشاءاللہ میں نے آپ سے یہ درخواست کی، اللہ مجھے بھی اجر دے اور آپ کو بھی اللہ اجر عظیم سے نوازے، کہ ہم نبی پاک کی محبت میں آپ کے شب و روز اور آپ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، محبت اور بڑھے گی، محبت اور پختہ ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔
دوسری بات یہ کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ربیع الاول کا پیغام، آپ کے آنا اور آپ کی آمد مبارک، اس کی قدر کرتے ہوئے اس سال یا اس دن کہہ لیں، ہم نے یہ ارادہ بھی کرنا ہے، عزم بھی کرنا ہے اور اس پر محنت بھی کرنی ہے کہ کوئی ایک ایسی عادت ہم دنیا میں رہتے ہوئے زندگی سے نکال دیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کیوں جی؟ یہاں بیٹھے اللہ کے ساتھ مشورہ کریں اور بات اچھی ہے تو قبول فرمائیں کہ زندگی میں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی غلط ہو رہا ہے، ویسے تو ساری کوشش کرنی چاہیے، لیکن چلیں ایک بری عادت کو میں اور آپ ضرور ابھی سے چھوڑیں گے، اللہ کے نبی کی محبت میں، ربیع الاول کے پیغام کو مانتے ہوئے کہ جو پہلے میرے اندر تھی اور وہ قرآن و سنت کے خلاف تھی، نبی کی محبت کے خلاف تھی، تو انشاءاللہ آج کے بعد میں اور آپ اس عادت کو چھوڑ دیں گے، اس عمل کو بدل دیں گے، انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے۔ ایک ایک کرتے ہوئے نا اللہ کے فضل سے یہ بات بڑی دور چلی جائے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں، کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں الحمدللہ کتاب و سنت کے مطابق چلتا ہوں، تو پھر اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اس حدیث پہ عمل پیرا ہو جائے جس میں آپ نے فرمایا جو میری فوت شدہ سنت کو، بھولی ہوئی سنت کو زندہ کرتا ہے فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں بدعت ہے ہی نہیں، غلط ہے ہی نہیں، سنت کے خلاف ہے ہی نہیں، تو اس کو مبارک ہو، اور ساتھ وہ اس کی کوشش فرمائے کہ میں نے ایک اور سنت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے جو معاشرے سے گم ہو چکی ہے، بھلائی جا چکی ہے، آج کے بعد میں نے اس کو زندہ کرنا ہے اپنی ذات میں بھی اور معاشرے میں بھی، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور مضبوط ہو سکے۔ اللہ کا تبارک و تعالی آج بھی اور کل کا جو دن ہے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سارے اہل سیرت نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں، اور بہت سارے سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لائے ہیں اور یہاں دنیا سے کوچ بھی فرما کر گئے ہیں۔ اور بہت سارے اہل سیرت نے، خصوصاً ابھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے الرحیق المختوم، سیرت کی کتابوں میں عرب کی دنیا میں فرسٹ آنے والی کتاب، انعام اول پانے والی کتاب، اس کے اندر اور اس سمیت کئی عرب کتب کے اندر یہ درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی، اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی تاریخ 9 ہے، جانے کی 12 ہے۔ بہرحال یہ تو ایک اختلافی بات ہے 9 ہے یا 12 ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ 9 یا 12 کا میرے لیے پیغام کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اس دن میں ہو یا پھر اس مہینے کے کسی اور دن میں یا پھر ساری زندگی اور سارا سال، میں نے سنت کو ہی ترجیح دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میری جان سے بھی بڑھ کے ہے، میرے ایمان کے لیے جزو لازم ہے اور میرے عزیز و اقارب سے بھی بڑھ کے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سنت پر ہی جینے اور سنت پر ہی مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ اے اللہ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مالک ہمارے مسائل اپنی رحمت سے حل فرما۔ اے اللہ سیلاب زدگان کی خاص نصرت فرما۔ اے اللہ سیلاب زدگان جو بے گھر بھی ہوئے، اللہ بے چھت بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، مالک ان کو پہلے سے زیادہ خوشیاں اور خوشحالیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تیرا بھی شکر ادا کرتے ہیں، تیرے بندوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس علاقے سے بالخصوص مدد جمع بھی کی، سامان جمع بھی کیا اور اپنے ہاتھوں سے ان تک پہنچا کے آئے۔ جب ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ ویڈیوز اور وہ پیغامات کہ جب ان کو سامان دیا جا رہا ہے وہ آگے سے شکر گزار ہیں، خوش ہوتے ہیں، جب ان کو آگے سے مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اللہ تو نے ہی توفیق عطا فرمائی، تیرا بھی شکریہ اور ان تیرے بندوں کا بھی شکریہ۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، مزید ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تو حیران ہو گیا، یقین جانے
کہ اس طرح سفر کیا ہے یہ شیخم کے بھائیوں نے، اور اسی طرح یہ جو ارد گرد کے سارے دیہات ہیں، بالخصوص کوٹلی رائے ابو بکر کی ٹیم، ان سب نے جب وہ ویڈیو پیغام کے ذریعے ہمیں بتایا، آپ نے بھی دیکھا کہ اس طرح سفر کیا جیسے سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، پورا گھنٹوں کا، میلوں تک سمندری سفر، بحری سفر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آگے رہنے والے اللہ کے بندے، اصل میں وہ سمندر نہیں ہے، اصل میں وہ بحری سفر نہیں ہے، اصل میں تو وہ ان کی زمینوں پہ کھڑا ہوا پانی ہے، دیہاتوں میں کھڑا ہوا پانی ہے۔ تو یہ اللہ کے بندے وہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ ان سب کو بہترین جزا عطا فرما۔ اللہ جو اب بھی ارادہ رکھتے ہیں اور مزید تعاون کرنا چاہتے ہیں، ان سب کی نیت بھی اور تعاون بھی قبول فرما۔ اے میرے مولا، ہماری پریشانیاں اپنی رحمت سے ختم فرما دے، ہمارے مسائل اپنی رحمت سے حل فرما دے، ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، سنت کے مطابق ہی زندگی ہو، کتاب و سنت پر ہی مٹنا ہو، موت ہو، آخری سفر ہو، اور قیامت کے دن سنت پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر اور ٹھکانہ ہو۔ الہ العالمین، ہماری دعا اپنی رحمت سے مستجاب فرما۔ اے اللہ، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اللہ، ہمارے بھائی اکرم علی شیر صاحب بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان سمیت، اور ہمارے بھائی حاجی اسلم صاحب کے بیٹے ان سمیت، سیف اللہ بھائی سمیت سب کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، جانے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ، سنت والی زندگی عطا فرما، بدعات و خرافات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم۔